جو ہماری مساجد میں اکثر ہوتا ہے، وہ اسی کے ساتھ 2-3 سوال ہیں کہ بھی میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا، اور ایک اور بات ہے کہ بھی عمر مراد رسول ہے۔ یہ اہل سنت کے مطلب یہ جو جتنے بھی ہیں نا اہل حدیث دیوبندی بریلوی، یہ ساروں کے سوالات اسی طرح سے ہیں، اور اسی بات پہ یہ دے دیتے ہیں پھکی سب کو۔ تو آپ پلیز اس پہ تھوڑا سا بتا دیجئے کہ یہ ہے کہ غلط ہے۔ بس دیکھیں، آج بھی کسی نے اسی حدیث کے متعلق پوچھا تھا، لو کان بعدی نبی لکان عمر۔ جی بھلے دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ انبیاء کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک مشرک کو نبوت دیا جائے، ٹھیک ہے نا۔ ابو بکر عمر تو مشرک تھے۔ کون سا نبی تھا آج سے پہلے؟ آپ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، یا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نستجیر باللہ، کبھی انہوں نے بتوں کی پوجا کی ہو؟ یہ تو کبھی ہوا ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک شخص جو بت پرست رہا ہے، بتوں کی پوجا کی ہے، اس نے شراب پیا ہے، اور جتنے حلال حرام کا پتہ نہیں، جتنے برے کام کیا اس نے، بلکہ اس کے نسب میں اگر آپ دیکھ لیں نا، تو اس کی باپ جو ہے نا، اس کے باپ کی شادی اس کی اپنی ستنی ماں سے ہوئی تھی۔ آپ کو پتہ ہے؟ نہیں پتہ۔ ہاں بالکل بالکل بالکل، اس کے نسب میں اس طرح شخص کا کیسے نبی ہو سکتا؟ پھر اس کے علاوہ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ہر صفت پہ، ہر صفت جو اچھا صفت ہو، صفت حمیدہ میں، وہ اعلیٰ درجے پر تھے، اخلاق میں، علم میں، تقوی میں، زہد میں، شجاعت میں، رحم دلی میں، مہربانی میں۔ ہاں، تو عمر جو تھے ان کا ابھی آپ جو ہے نا، میرے یہاں پہ ایک مناظرہ ہوا تھا، انٹرنیٹ پہ آپ دیکھ لیں، اس کو تفصیل اس میں موجود ہے۔ یہاں پہ گیلانی صاحب نے کال کیا تھا ایک دن ناروے سے کہ کیا ابو بکر اور عمر جنگ خیبر سے فرار کیا تھا؟ انہوں نے فرار نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو ان لوگوں نے ہوا تھا، میں نے سیکھا ہے۔ ہاں بالکل، یہ ان لوگوں نے پہلے تو انہوں نے بیعت الرضوان میں خیبر سے 20 دن پہلے انہوں نے بیعت الرضوان کی، یعنی درخت کے نیچے لقد رضی اللہ عن المؤمنین، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا، بیعت کیا اللہ سے، بلکہ اللہ سے وعدہ کیا کہ ہم کبھی جنگ سے نہیں بھاگیں گے، مریں گے لیکن بھاگیں گے نہیں۔ لیکن اسی کے 20 دن بعد انہوں نے فرار کیا۔ تو دیکھیں میرے بھائی، اور پھر اس کے بعد ان لوگوں نے، اس سے پہلے انہوں نے احد میں بھی فرار کیا تھا، اس کے بعد حنین میں بھی انہوں نے فرار کیا کفار سے۔ تو ایک ایسا شخص، دیکھیں اللہ تعالیٰ ایک ایسے شخص کو نبی بنا دے جو سب لوگ اس کی تقبیح کریں بھائی کہ یہ تو دنیا جانتی ہے نا کہ یہ نامردی ہے، یہ نامردی ہے کہ انسان جنگ سے فرار کرے، دشمن سے فرار کرے، اور وعدہ کرنے کے بعد، بیعت کرنے کے بعد کہ ہم اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ کبھی قتل ہوں گے، فرار نہیں کریں گے۔ تو یہ واضح بات ہے کہ اس طرح ان میں صفات نہیں ہے یہ باتیں۔ اچھا اس کے علاوہ ان کے اپنی کتب میں موجود ہے بہت سارے احادیث میں کہ جب ابو بکر نے عمر کو خلیفہ بنانے کی کوشش کی تھی، تو صحابہ نے اسی وقت اس کو کہا تھا کہ کیسے ایسے شخص کو آپ ہم پہ امام بناتے ہیں، خلیفہ بنائیں گے، جو فظ غلیظ ہے۔ فظ غلیظ کس کو بولتے ہیں؟ جو سخت دل ہے اور بے رحم ہے۔ ہاں، جو سخت دل ہے، بے رحم ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لو كنت فظا غلیظا لانفضوا من حولك فبما رحمة من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظا لانفضوا من حولك۔ اللہ کی رحمت ہیں آپ، اللہ کی رحمت سے آپ جو ہیں نرمخو ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نرمخو، مہربان، کمپیشنیٹ، بہت ہی نرم دل والے، بہت ہی ان کے دل میں سب کے پیار ہے، حتیٰ کفار کے لیے بھی وہ رحمت ہی رحمت ہے، یہود، نصارہ، مشرکین، سب کے لیے رحمت ہی رحمت ہے۔ اور قرآن فرماتا ہے اگر آپ فظ غلیظ ہوتے، اگر آپ سخت دل ہوتے، سنگ دل ہوتے، بے رحم ہوتے، تو سب لوگ آپ کو چھوڑ دیتے، کوئی آپ کے ساتھ نہیں رہتا۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جو ان کے اپنے کتب میں بری پڑی ہے کہ فظ غلیظ ہیں، یہ ان کو نبی کریم صلی اللہ، ان کو نبوت مل جائے، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر یہ تو نبی بننے کا ان کی کوئی اہلیت ہی نہیں ہے۔ پھر اگر عمر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے نبی نہیں بنے، یعنی کیونکہ یہ خاتم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء، تو اس لیے ان کو نبوت نہیں ملی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ان کی وجہ سے اس کو نبوت نہیں ملی، اور نبوت اتنا بڑا مقام ہے کہ اس سے افضل مقام تو ہے ہی نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمر جو تھے، عمر کے دل میں بڑا کینہ تھا،
بڑا ہی حق تھا. ہاں دشمنی تھی کیونکہ انہی کی وجہ سے اس کو نبوت نہیں ملی ہے نا. بالکل. اگر آپ کی اگر میری وجہ سے آپ کو مثلا 1 کروڑ روپے کا نقصان ہو, آپ کروڑ پتی بنتے, میری وجہ سے آپ کو نہیں ملی ہے, تو آپ میرے دوست ہوں گے یا میرے دشمن ہوں گے؟ مجھے بتاؤ. ہاں میں تو آپ باہر سے دوست ہوں گا, اندر سے دشمن ہوں گا. ہاں میری وجہ سے اگر آپ کو 1 کروڑ روپے نہ ملے نا, میری وجہ سے اگر آپ کو ترقی نہ ملے, میری وجہ سے آپ کو ترقی, آپ دیکھ ہم دونوں ایک ہی ادارے میں ملازم ہیں, میری وجہ سے آپ وہاں پہ ترقی نہ ملے آپ کو, تو آپ کے جب بھی مجھے میرے یاد کریں گے تو یہی کہیں گے کہ کیا وہ نہ ہوتے تو ہمیں ترقی ملتی, دشمنی ہوتی نا. تو اس کا مطلب ہے عمر کو بڑا ہی دشمنی تھا. ہاں بڑا ہی دشمنی تھا نبی کریم, کیونکہ انہی کی وجہ سے صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے یہ اتنے اشرف منزلت سے کہ جبرائیل ان کے پاس آتا, معجزات سب اس کے پاس ہوتے ہیں, شریعت بھی ان کے پاس ہوتا, قرآن بھی اس کے پاس ہوتا, سب کچھ ہوتا نا, اس کو کچھ بھی نہیں ملا. تو اتنا بڑا خسارہ ہوا, تو یہ کیسے دوست ہو سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ یہ